السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ طلاق کی چند قسمیں ہیں، انہی میں سے ایک طلاق رجعی، یعنی ایک یا دو طلاق دی ہے تو پھر شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے عدت کے دوران۔ تو اگر شوہر نے طلاق رجعی دی ہے تو پھر بیوی عدت جو گزارے گی اس میں کوئی غم نہیں منائے گی، یعنی جس طرح نارمل زندگی جیتی ہے، نئے کپڑے پہنتی ہے، بناؤ سنگار وغیرہ کرتی ہے، اسی طرح اگر شوہر نے ایک یا دو طلاق دی ہے تو اس میں بھی یہ بناؤ سنگار کرے گی۔ لیکن اگر شوہر نے طلاق بائنہ دے دی، یعنی 3 طلاق دے دی، طلاق مغلظہ، ایک ہی لفظ سے 3 طلاق دے دی، تو یہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت وفات گزار رہی ہے، تو پھر بیوی پر ضروری ہے کہ وہ غم منائے۔ وہ کیا کیا کر سکتی اور کیا نہیں کر سکتی؟ بناؤ سنگار نہ کرے۔ بناؤ سنگار کی قبیل سے جتنی بھی چیزیں آتے ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گی، یعنی کہ چوڑیاں نہ پہنے، پان کھا کر منہ لال نہ کرے۔ لیکن اگر کسی کو عادت ہے، پان کھانے کی بڑھیا ہو چکی ہے، اس کی عادت بن چکی ہے پان کھانے کی، تو وہ پان کھا سکتی ہے بقدر ضرورت عادت کے مطابق۔ لیکن اگر عادت نہیں ہے تو پھر نہیں کھائے گی۔ مہندی نہ لگائے، کیونکہ مہندی بھی بناؤ سنگار میں آتا ہے۔ اسی طرح خوشبو نہ لگائے، خوشبو والا تیل بھی نہ لگائے۔ اگر ضرورت ہو، سر میں کھجلی ہو رہی ہے یا اس طرح کی کوئی اور ضرورت ہو تو پھر وہ تیل لگا سکتی ہے جس کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ اسی طرح سرما بھی نہ لگائے۔ لیکن اگر آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں دوا کے طور پر سرما لگانے کی ضرورت ہے تو پھر سرما بھی لگا سکتی ہے، خاص طور پر رات میں۔ اچھے کپڑے نہ پہنے، ریشمی کپڑے، یہ نئے کپڑے بھی نہ پہنے۔ اگر اس کے پاس سارے ہی نئے کپڑے ہیں، مثال کے طور پر نئی شادی ہوئی تھی، سارے ہی نئے کپڑے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ دھلنے کے بعد ایک مرتبہ کسی کو پہنا دے، پھر اس کے بعد دھلنے کے بعد پہن لے، یعنی وہ پرانے ہو جائے تب پہن لے۔ اسی طرح بلا ضرورت باہر بھی نہیں جائے گی۔ لیکن اگر کوئی سخت بیماری ہو گئی ہے کہ جس میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، سخت بیمار ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ ایسی کنگھی بھی نہ کرے جس سے بال سنورتے ہیں۔ ہاں، موٹا سا کنگھا پھیر لے کہ جس سے بال تھوڑے سے سیٹ سے ہو جائیں، اتنی گنجائش ہے۔ لیکن اس طرح کے جس سے زیب و زینت اختیار کی جاتی، اس طرح بالوں میں کنگھی بھی نہیں کرے گی۔ آخری مسئلہ کہ کس سے پردہ کرے گی اور کس سے پردہ نہیں کرے گی۔ جن رشتہ داروں سے یا جن لوگوں سے عدت کے علاوہ پردہ ہے، عدت میں بھی انہی لوگوں سے پردہ ہے، عدت میں کوئی الگ سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام حالات میں عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن عدت میں پردے کا اہتمام کرتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کن سے پردہ کریں اور کن سے پردہ نہ کریں۔ تو اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ عدت میں کوئی الگ سے پردہ نہیں ہے۔ جو پردہ عدت کے علاوہ ہے، عام زندگی میں ہے، وہی پردہ عدت کے دوران بھی ہے۔ ایک آخری بات، عدت کسی چیز سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کیا اس کام کرنے سے عدت ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے گی۔ دیکھیے، یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں، یہ سب اگر آپ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو گناہ ملے گا، گناہ گار ہوں گے، لیکن عدت نہیں ٹوٹے گی، عدت چلتی رہے گی۔ کیونکہ عدت کہتا ہے عدہ یعد عدتاً، شمار کرنا، وہ دن تو چل رہے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ لگے، آپ کو 4-5 مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن کے بعد پتہ لگتا ہے، تو آپ کو عدت گزارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عدت تو ایٹومیٹکلی شوہر کے انتقال سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ زمانہ آپ نے کسی بھی حالت میں گزارا ہو، آپ کی عدت پوری ہو گئی۔